اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رضا، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت سادسہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ مختصر اور منتخب الحسامی کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مصنف علیہ رحمہ قیاس کی شرطوں سے فارغ ہو کر یہاں سے قیاس کے رکن کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا رُكْنُهُ فَمَا جُعِلَ عَلَمًا عَلَى حُكْمِ النَّسِّ مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ النَّسُّ۔ بہرحال قیاس کا رکن وہ شے ہے جس کو حکم نص کی علامت قرار دی گئی ہو، درحال کہ وہ ان چیزوں میں سے ہو جس پر نص مشتمل ہو۔ وَجُعِلَ الْفَرْعُ نَظِيرًا لَهُ فِي حُكْمِهِ بِوُجُودِهِ فِيهِ، اور فرع کو اس کی نظیر قرار دیا گیا ہو اصل کا حکم ثابت کرنے میں۔ فرع میں حکم اصل کی علامت موجود ہونے کی وجہ سے، بے وجودی ہی فی ہے، فرع میں حکم اصل کی علامت موجود ہونے کی وجہ سے۔ رکن کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو دیکھ لیا جائے کہ رکن لغت میں شے سے شے کی جانب اقوا مراد ہوتی ہے، یعنی شے کی جانب اقوا رکن کہلاتی ہے۔ فقہا اور اصولیین کی اصطلاح میں رکن وہ ہوتا ہے جس کے بغیر شے کا وجود ممکن نہ ہو، خواہ وہ شے کی تمام ماہیت ہو، جیسے کھانے پینے جماع سے رکنا روزے کا رکن ہے، اور یہ رکن روزے کی تمام میں ماہیت ہے، یعنی مذکورہ تین چیزوں سے رکنے کا نام ہی روزہ ہے۔ خواہ وہ رکن شے کی ماہیت کا جز ہو، جیسے رکوع نماز کا رکن ہے، اور یہ رکن نماز کی تمام ماہیت نہیں بلکہ نماز کا ایک جز ہے۔ بہرحال رکن شے کی تمام ماہیت ہو یا اس کا ایک جز ہو، ہر صورت میں شے کا وجود اس کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب مصنف علیہ الرحمہ نے قیاس کے رکن کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا فما جعل علما علی حکم النص مما اشتمل علیہ النص، کہ قیاس کا رکن وہ شے ہے جس کو حکم نص کی علامت قرار دیا گیا ہو، اور وہ علامت ان چیزوں میں سے ہو جن پر نص مشتمل ہو، اور فرع کو اصل کی نظیر قرار دیا گیا ہو۔ مصنف نے علت کو علامت سے تعبیر کیوں کیا؟ فما جعل علما، کہ جو چیز علت ہے تو مصنف نے اس علت کو علامت سے تعبیر کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی علتیں دراصل احکام کو پہچاننے کی محض علامت اور نشانیاں ہیں، ورنہ مثبت احکام حقیقت میں اللہ تعالی ہے۔ تو اصل میں احکام کے پہچاننے کی یہ علامت اور نشانی ہوتی ہے احکام شرعیہ کے لیے، اس لیے اس کو علمن سے مصنف نے تعبیر کیا ہے۔ اور قیاس کے بارے میں یہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قیاس کے 4 رکن ہیں۔ قیاس کے 4 رکن ہیں۔ پہلا رکن اصل یعنی مقیس علیہ، اور دوسرا رکن فرع یعنی مقیس ہے،
اور تیسرا رکن حکم ہے، اور چوتھا رکن وہ وصف جس کو اصل کے حکم پر علامت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن قیاس کا بنیادی رکن یہی وصف ہے، اسی پر قیاس کا دار و مدار ہے، یعنی وہ وصف جس کو اصل کے حکم پر علامت قرار دیا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے اصل کا حکم فرع کی طرف متعدی اور منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے صراحت کے ساتھ اسی کو بیان کیا، اور اس کے علاوہ جو قیاس کے 3 ارکان ہیں مصنف نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْوَصْفُ الصَّالِحُ الْمُعَدَّلُ بِظُهُورِ أَثَرِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ بِهِ، اور یہ یعنی جس کو علامت قرار دیا گیا ہے وہ وصف ہے جو صالح ہو، معدل ہو۔ وَالنَّعْنِ بِصَلَاحِ الْوَصْفِ مُلَائَمَتَهُ، اور وصف کا اثر ظاہر ہونے کی وجہ سے حکم معلل بہ کے ہم جنس حکم میں۔ اور صلاح وصف سے مراد کیا ہے؟ وہ صلاح وصف سے ہماری مراد وصف کی موافقت، وَهُوَ أَن يَكُونَ عَلَى مَوَافَقَةِ الْعِلَلِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعن السلف، اور وہ یہ ہے کہ وصف ان علتوں کے موافق ہو جو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سلف سے منقول ہے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی چیز وَهُوَ الْوَصْفُ الصَّالِحُ، اور دوسری چیز المعدل، یعنی وہ وصف جس کو حکم نصب پر علامت قرار دیا گیا ہے اس کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات کہ وہ وصف صالح ہو۔ وصف کے صالح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وصف کے صالح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وصف کے اندر اس بات کی صلاحیت موجود ہو کہ اس کی طرف حکم کو مضاف کیا جا سکے، اور دوسری چیز ہے معدل ہو، یعنی وہ وصف کی عدالت، یعنی اس وصف کی عدالت ثابت ہو۔ اور ان دونوں باتوں کو اس لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وصف یہ شاہد کے مرتبہ میں ہے، یعنی دعاوی میں جو حیثیت شاہد کی ہوتی ہے قیاس میں وہی حیثیت وصف کی ہوتی ہے۔ تو جس طرح شاہد کے لیے صالح ہونا ضروری ہے، یعنی عاقل بالغ مسلمان آزاد ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے وصف عدالت یعنی دیانت کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے، اسی طرح وصف مذکور کے لیے صلاحیت اور عدالت کا ثابت ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن ان دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی بات یعنی وصف کا صالح ہونا یہ عمل کے جواز کے لیے شرط ہے، اور دوسری بات یعنی وصف کا معدل ہونا یہ عمل کے وجوب کے لیے شرط ہے۔ یعنی وصف مذکور میں اگر صلاحیت اور اہلیت پائی گئی اور عدالت ظاہر نہیں ہوئی تو اس قیاس پر عمل کرنا جائز ہوگا، واجب نہ ہوگا، اور اگر صلاحیت کے ساتھ ساتھ عدالت بھی ظاہر ہو گئی تو اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ جیسے گواہ کے بارے میں کہ اگر صلاحیت اور اہلیت ظاہر ہو جائے اور عدالت ظاہر نہ ہو تو اس کی گواہی پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس گواہ کی گواہی پر اگر قاضی فیصلہ کر دے تو بھی ٹھیک ہے، اگر فیصلہ نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اہلیت کے ساتھ ساتھ عدالت بھی ظاہر ہو جائے تو اس گواہی پر عمل کرنا یعنی قاضی پر فیصلہ دینا یہ واجب اور ضروری ہو جائے گا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ وہ وصف علت کے موافق ہو جو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سلف سے منقول، اور اس کی مثال میں مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کقولنا فی السیب الصغیرۃ انہا تزوج کرہن، کہ
ہمارا قول سیبہ صغیرہ کے سلسلے میں کہ اس کا نکاح کر دیا جائے گا بجبر و اکراہ، لأنہا صغیرۃ، اس لیے کہ وہ صغیرہ ہے، فاشبہت البکرہ، تو یہ باکرہ کے مشابہ ہو گیا۔ احناف کے نزدیک ولایت نکاح کی علت صغر ہے، اور شوافی کے نزدیک ولایت نکاح کی علت بکر ہے۔ یعنی احناف کے نزدیک صغیرہ پر ولایت نکاح حاصل ہوگی، صغیرہ خواہ باکرہ ہو خواہ سیبہ، اور شوافی کے نزدیک باکرہ پر ولایت نکاح حاصل ہوگی، باکرہ خواہ صغیرہ ہو خواہ بالغہ ہو، تو سیبہ بالغہ پر بالاتفاق ولایت نکاح حاصل نہ ہوگی۔ احناف و شوافی دونوں کے نزدیک، احناف کے نزدیک تو عدم صغر کی وجہ سے، اور شوافی کے نزدیک عدم بکر کی وجہ سے، اور صغیرہ باکرہ پر بالاتفاق ولایت نکاح حاصل ہوگی۔ احناف کے نزدیک تو اس لیے کہ صغر موجود ہے، اور شوافی کے نزدیک اس وجہ سے کہ بکر موجود ہے، اور باکرہ بالغہ پر شوافی کے نزدیک تو ولایت نکاح حاصل ہوگی کیونکہ علت بکر موجود ہے، لیکن احناف کے نزدیک صغر یعنی علت نہ پائے جانے کی وجہ سے ولایت نکاح حاصل نہ ہوگی، اور صغیرہ سیبہ پر شوافی کے نزدیک علت یعنی بکر کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ولایت حاصل نہ ہوگی، لیکن احناف کے نزدیک صغر یعنی علت کے موجود ہونے کی وجہ سے ولایت حاصل ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ ولی بغیر سیبہ صغیرہ کی رضامندی کے اس کا نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ سیبہ صغیرہ صغیرہ ہے، لہذا سیبہ صغیرہ باکرہ صغیرہ کے مشابہ ہو گئی، اس لیے کہ وصف صغر دونوں میں موجود ہے۔ تو جس طرح صغر کی وجہ سے باکرہ صغیرہ پر ولایت نکاح حاصل ہوتی ہے، اسی طرح صغر کی وجہ سے سیبہ صغیرہ پر بھی ولایت نکاح حاصل ہو جائے گی۔ اور عدالت سے مراد یہ ہوگا کہ اس علت کا کسی حکم میں اثر ظاہر ہوا ہو، اس علت کا کسی حکم میں اثر ظاہر ہوا ہو۔ اگر اس کا اثر کہیں پر ظاہر نہ ہوا ہو تو ایسی صورت میں وصف عدالت پائی نہیں جائے گی۔ بہرحال صلاحیت سے یہ مراد ہے کہ یہ علت ان علتوں کے موافق ہو جو رسول کائنات یا صحابہ یا تابعین سے منقول ہیں۔ اگر موافقت نہ ہوگی تو اس علت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، جیسا کہ سیبہ اور باکرہ کا مسئلہ مختلف ہی ہے امام اعظم اور شوافی کے نزدیک۔ احناف کے نزدیک ولایت اجبار کا مدار صغر پر ہے، اور امام شافعی کے نزدیک بکر پر ہے، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ بتلا دیا گیا۔ اب جو اس کی باقی باتیں ہیں انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رضا، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، جماعت سادسہ کے طلباء سے مخاطب ہوں اور منتخب الحسامی کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں بتلایا گیا کہ وہ وصف جس کو حکم نص پر علامت قرار دیا گیا ہے اس کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات تھی کہ وہ وصف صالح ہو، یعنی وہ وصف اس بات کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہو کہ اس کی طرف حکم مضاف کیا جا سکے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ معدل ہو، یعنی اس وصف کی عدالت ثابت۔ اور عدالت کی حقیقت یہ ہے کہ اس وصف کی تاثیر ثابت ہو چکی ہو، جیسا کہ صغر کی تاثیر مال کی ولایت میں ثابت ہو چکی ہے، تو صغر کو وصف صالح اور معدل کہا جائے گا۔ اور جب معدل سے مراد تاثیر ہے تو پھر تاثیر چار قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ بے عینی اس وصف کا اثر اس حکم میں ظاہر ہوا ہو، جیسے عین طواف کا اثر عین سورہ ہرہ میں، کہ بلی کا جوٹا کیوں پاک ہے، تو اس کی علت بیان کی گئی
لأنها من الطوافین والطوافات۔ اور تاثیر کی دوسری صورت یہ ہے کہ بعینہ اس وصف کا اثر اس حکم کی جنس میں ظاہر ہو، جیسے صغر کا اثر ولایت مال میں بالاجماع ظاہر ہے تو ولایت نکاح میں بھی ہوگا، چونکہ دونوں حکم ہم جنس ہیں۔ یعنی جس طرح سے صغیر کے صغیر ہونے کی وجہ سے ولایت مال میں بالاجماع ولایت ظاہر ہے تو ولایت نکاح میں بھی ہوگا، کیونکہ دونوں حکم ہم جنس ہیں، کیونکہ دونوں جگہ صغر موجود ہے۔ تو جس طرح سے اگر ولی اس صغیر کے مال میں تصرف کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، تو ایسے ہی ولی اگر صغیر کے نکاح کے سلسلے میں تصرف کرنا چاہے تو تصرف کر سکتا ہے، مگر یہاں اس وصف کا اثر اس حکم کی جنس میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس وصف کی جنس کا اثر بعینہ اسی حکم میں ظاہر ہو چکا، جیسے جنون۔ یہ اسقاط صلاۃ نماز کے ثابت ہونے کی علت جو نص سے ثابت ہے، یعنی مجنون جس پر جنون طاری ہو گیا ہو، اگر اس پر 5 وقت جنون طاری رہا تو ایسی صورت میں اس پر سے نماز معاف ہو جاتی ہے، اور جنون اغما کی جنس سے ہے، لہذا اغما یعنی بے ہوشی بھی یہ نماز کے ساقط ہونے کی علت ہوگی۔ تو یہاں پر اس وصف کی جنس کا اثر بعینہ اسی حکم میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جنس وصف کا اثر جنس حکم میں ظاہر ہو، جیسے سفر کی مشقت نص کے ذریعے سے ثابت ہے کہ 2 رکعتیں اس سے ساقط ہو جاتی ہیں، تو مشقت حیض کی جنس ہے، اور 2 رکعتوں کا ساقط ہونا سقوط صلاۃ کی جنس ہے، تو مجانست کی وجہ سے حیض بھی سقوط صلاۃ کی علت ہو گیا۔ تو یہ تو تاثیر کی 4 قسمیں ہو گئیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ پہلی صورت یعنی اس وصف کا اثر اس حکم میں ظاہر ہوا ہو، یہ متفق علیہ ہے۔ امام شافعی کے نزدیک تاثیر اسی نوع میں منحصر ہے، اور اس کے علاوہ جو تاثیر کی 3 قسمیں موجود ہیں ان کے نزدیک تاثیر ان میں معتبر نہیں ہے، جیسا کہ مختلف مقامات پر یہ آئے گا۔ اتنی بات سماعت فرمانے کے بعد اب دیکھیں کہ مصنف علیہ رحمہ یہاں سے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، جو کل کے سبق کا بقیہ حصہ رہ گیا ہے۔ فَهَذَا تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُلَائِمٍ لِأَنَّ الصِّغْرَ مُؤَثِّرٌ فِي وِلَایَةِ الْمَنَاكِحِ لِمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الْإِجْزِ۔ تو یہ ایسے وصف کے ساتھ تعلیل ہے۔ فہذا تعلیل بوصف ملائم، ایسے وصف کے ساتھ تعلیل ہے جو وصف حکم کے موافق۔ لأن الصغر مؤثر فی ولایت المناکح، اس لیے کہ صغر ولایت نکاح میں مؤثر ہے۔ لما یتصل به من العجز، کیونکہ صغر کے ساتھ عجز متعلق۔ تاثیر الطواف لما یتصل به من الضرورت فی الحکم المعلل به، جیسا کہ طواف کی تاثیر اس حکم میں جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول الحرۃ لیست بالنجسۃ انما ہی من الطوافین والطوافات علیکم میں طواف کے ساتھ معلل کیا گیا ہے۔ ولا يصح العمل بالوصف قبل الملائمۃ، اور موافقت سے پہلے وصف پر عمل صحیح نہیں ہے۔ لأنه امر شرعی، کیونکہ وصف امر شرعی ہے۔ اس عبارت سے مصنف علیہ رحمہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ولایت نکاح کی علت یعنی صغر اس علت کے موافق ہے جس کو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔
جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ ہرہ کے ناپاک نہ ہونے کی علت طواف کو قرار دیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا الحرۃ لیست بنجست انما ہی من الطوافین والطوافات علیکم، اور ولایت نکاح کی علت یعنی صغر اس کے موافق۔ کیسے؟ اس طور پر کہ یہ دونوں علتیں ایک جنس یعنی ضرورت کے تحت داخل ہیں، یعنی جس طرح طواف ضرورت کی وجہ سے سورہ ہرہ یعنی بلی کے جوٹے کے ناپاک نہ ہونے میں مؤثر ہے اور اس کی علت ہے، اسی طرح صغر ضرورت کی وجہ سے ولایت نکاح میں مؤثر ہے اور اس کی علت ہے۔ تو جس طرح رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیل میں وصف طواف حکم یعنی عدم نجاست سورہ ہرہ کے مناسب ہے، اسی طرح صغر ولایت نکاح کے مناسب ہے۔ لہذا طواف اور صغر دونوں اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کی طرف حکم یعنی عدم نجاست سورہ ہرہ اور ولایت نکاح کو منسوب کیا جائے۔ مصنف علیہ رحمہ نے آگے فرمایا کہ موافقت سے پہلے وصف پر عمل صحیح نہیں ہے، یعنی مذکورہ وصف کو اصل کے اندر حکم کی علت قرار دینا اور فرع کے اندر اس کی وجہ سے حکم کو ثابت کرنا اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ اس وصف کا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سلف سے منقول علتوں کے موافق ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ وصف امر شرعی ہے، اور یہ وصف امر شرعی اس لیے ہے کہ ہماری بات انہی علل شرعیہ میں ہے جو مثبت احکام ہے۔ تو اس وصف کی موافقت شارع علیہ السلام کی جانب سے معلوم ہوگی، اور شارع علیہ السلام کی جانب سے اس کی موافقت اس وقت معلوم ہوگی جب کہ یہ وصف رسول اللہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سلف سے منقول علتوں کے موافق۔ المختصر اس وصف کے امر شرعی ہونے کی وجہ سے موافقت یعنی رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سلف سے منقول علتوں کے موافق ہونے سے پہلے اس وصف پر عمل کرنا صحیح نہیں ہوگا، یعنی اس وصف کو نہ اصل کے اندر حکم کی علت قرار دینا درست ہوگا اور نہ اس وصف کی وجہ سے فرع کے اندر حکم کو ثابت کرنا درست ہوگا۔ جیسا کہ گواہ کی صلاحیت اور اہلیت کے ظاہر ہونے سے پہلے اس کی گواہی پر عمل صحیح نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کی گواہی پر قاضی فیصلہ کرنے کا مجاز اور مختار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب تک رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس وصف کا منقول ہونا ثابت نہ ہو جائے یا سلف صالحین سے منقول ہونا ثابت نہ ہو جائے، تب تک اس پر عمل کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رضا، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت سادسہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں، منتخب الحسامی کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ وصف اور وصف کا معدل ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک چیز ضروری قرار دیا تھا کہ والنعنی بصلاح الوصف ملائمتہ وهو ان یکون علی موافقت العلل المنقولۃ۔ اسی چیز کا تذکرہ یہاں بھی کر رہے ہیں، وَإِذَا ثَبَتَ الْمُلَائِمَةُ، جب موافقت ثابت ہو گئی، لم یجب العمل به الا بعد العدالة عندنا، تو ہمارے نزدیک وصف صالح پر عمل کرنا واجب نہ ہوگا مگر عدالت کے بعد۔ وہی الاثر، اور وہ اثر ہے یعنی عدالت اثر ہے۔ لأنه يحتمل الرد مع قیام الملائمت، اس لیے کہ وصف موافقت کے باوجود رد کا احتمال رکھتا ہے۔ فَيُتَعَرَّفُ صِحَّتُهُ بِظُهُورِ أَثَرِهِ فِي مَوْضِعٍ مِّنَ الْمَوَاضِعِ، تو وصف کی صحت کسی جگہ میں اس کے اثر کے ظاہر ہونے سے معلوم ہوگی۔ کاثر الصغر فی ولایت المال، جیسے ولایت مال میں صغر کا اثر ہے۔ وہو نظیر صدق الشاہد، اور وہ گواہ کا صدق معلوم ہونے کی نظیر ہے۔
یتعرف بظہور اثر دینہ فی منعہ، جس کو گواہ کے دین کا اثر ظاہر ہونے سے جانا جاتا ہے، ان تعاتی محظور دین ہی، اس کو ممنوع دینی کے ارتکاب سے روکنے کا۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ وجوب عمل کے لیے عدالت کے شرط ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ وصف جس کو علت جامعہ اور علت مشترکہ قرار دیا گیا ہے، اس پر عمل کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ وصف صالح ہو، یعنی وہ وصف حکم کے موافق ہو، یعنی یہ وصف ان علتوں کے موافق ہو جو علتیں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ وصف معدل ہو، یعنی اس کی عدالت ثابت ہو، اور عدالت سے مراد تاثیر ہے، یعنی اس وصف نے کسی جگہ اپنا اثر دکھایا ہو، اور تاثیر کی چونکہ 4 قسمیں ما سبق میں بیان کی جا چکی ہیں۔ وصف کا صالح اور حکم کے موافق ہونا یہ عمل کے جائز ہونے کے لیے شرط ہے، یعنی وصف اگر صالح نہ ہو تو اس پر عمل کرنا جائز نہ ہوگا، اور اگر صالح ہے مگر اس کی عدالت ثابت نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا جائز ہے، جی چاہے عمل کرے اور جی چاہے عمل نہ کرے۔ اگر عمل کیا تو اس کا عمل نافذ ہو جائے گا، لیکن اس پر عمل کرنا واجب نہ ہوگا، جیسا کہ اس کے بارے میں پیچھے بھی بتلایا گیا ہے۔ اور وصف کا معدل ہونا وجوب عمل کے لیے شرط ہے، یعنی اگر اس وصف کی عدالت ثابت ہو جائے اور اس کا مؤثر ہونا ظاہر ہو جائے تو اس پر عمل کرنا واجب اور لازم ہوگا۔ اسی دوسری چیز کے شرط ہونے کو بیان کرنے کے لیے مصنف نے فرمایا کہ اگر وصف کی موافقت ثابت ہو جائے، وَإِذَا ثَبَتَ الْمُلَائَمَةُ، جب وصف کی موافقت ثابت ہو جائے اور اس کی عدالت ثابت نہ ہو تو ہمارے نزدیک اس وصف پر عمل واجب نہ ہوگا، جیسا کہ آج کے متن کے عبارت میں کہا گیا۔ ہاں اگر موافقت کے ساتھ عدالت بھی ثابت ہو گئی تو اس پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو ہمارے نزدیک وجوب عمل کے لیے ثبوت موافقت کے بعد اس وصف کی عدالت یعنی تاثیر کا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے، اور امام شافعی کے نزدیک وجوب عمل کے لیے ثبوت موافقت کے بعد عدالت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اخالہ ضروری ہے۔ اور اخالہ کہتے ہیں محض مناسبت کی وجہ سے اصل کے اندر علت متعین کر دینا، یعنی اگر کسی چیز کے علت ہونے کا خیال مجتہد کے دل میں پیدا ہو گیا تو یہ اس چیز کی علت ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک وجوب عمل کے لیے ثبوت موافقت کے بعد اخالہ ضروری ہے، اور ہمارے نزدیک ثبوت موافقت کے بعد عدالت یعنی کسی دوسری جگہ اس وصف کی تاثیر کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ عدالت ظاہر ہونے سے پہلے عمل واجب نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ثبوت موافقت کے باوجود وہ وصف شارع کی جانب سے مردود ہونے کا احتمال رکھتا ہے، جیسا کہ گواہ اگر صلاحیت اور اہلیت کا حامل ہو یعنی عاقل بالغ آزاد اور مسلمان ہو مگر اس کی عدالت یعنی دیانت داری ثابت نہ ہو تو قاضی اس کی شہادت کو رد کر سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ عاقل بالغ مسلمان اور آزاد ہونے کے باوجود فاسق ہوتے ہیں اور فاسق ہونے کی وجہ سے مردود الشہادت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض اوصاف علت حکم بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن شارع کے نزدیک غیر مقبول ہوتے ہیں، اس لیے کہ وصف لذاتی ہی حکم کی علت نہیں ہوتا بلکہ شارع کی علت قرار دینے سے علت ہوتا ہے۔ تو جب عدالت ظاہر ہونے سے پہلے وصف صالح مردود ہونے کا احتمال رکھتا ہے تو عدالت ظاہر ہونے سے پہلے اس پر عمل کرنا کیسے واجب ہو سکتا ہے؟ رہ گئی یہ بات کہ اس وصف کی عدالت کیسے معلوم ہوگی، تو اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف نے فرمایا کہ اس وصف کی عدالت معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھ لیا جائے کہ اس وصف نے کسی دوسری جگہ اپنا اثر دکھایا ہے یا نہیں، یعنی کسی دوسری جگہ اس وصف کا علت حکم ہونا نص یا اجماع سے ثابت ہے یا نہیں۔
اگر کسی دوسری جگہ اس وصف کا نص یا اجماع سے حکم کی علت ہونا ثابت ہے تو سمجھ لیا جائے گا کہ یہ وصف معدل ہے، اس کی عدالت ثابت ہے، یعنی اس کا مؤثر ہونا ظاہر ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ مصنف نے وصف صالح کے معدل اور مؤثر ہونے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا جیسا کہ مال کی ولایت میں صغر کا اثر ہے، جیسا کہ تفصیل اسی فن کی دوسری کتابوں میں پڑھے ہیں کہ نقصان عقل کی وجہ سے صغیر کے لیے چونکہ عجز لازم ہے، اس لیے تصرفات مالی کے سلسلہ میں بالاجماع اس کے ولی کو حق تصرف اور حق ولایت دے دی گئی۔ گویا صغیر کے مال میں ولایت تصرف کی علت صغر ہے، اور صغر کا ولایت مال کی علت ہونا یہ اجماع سے ثابت ہے۔ تو صغیر نقصان عقل کی وجہ سے چونکہ اپنے نفس میں بھی تصرف سے عاجز ہے، اس لیے تصرف فی النفس یعنی نکاح کے سلسلے میں بھی اس کے ولی کو اس کا قائم مقام قرار دے کر اس کے نفس میں تصرف کا حق دے دیا گیا ہے۔ تو غور کر کے دیکھیے کہ صغر کو ولایت نکاح کی علت قرار دینا وصف مؤثر کو علت قرار دینا ہے، یعنی صغر ایسا وصف ہے جس نے دوسری جگہ بھی اپنا اثر دکھایا ہے، اور اس دوسری جگہ یعنی ولایت مال میں اس کا مؤثر اور علت حکم ہونا یہ بات اجماع سے ثابت ہے۔ وہو نظیر سے مصنف نے ظہور اثر کی وجہ سے صحت وصف کے معلوم ہونے کی نظیر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ گواہ کی صلاحیت اور اہلیت کے بعد اس کے صادق ہونے کو اس طرح پہچانا جائے گا کہ اس کے دین کا اثر ظاہر ہو جائے، اور اس کے دین کا اثر اس وقت ظاہر ہوگا جب وہ ممنوعات دینی اور کبائر سے باز آ جائے۔ لہذا گواہ اگر اہلیت شہادت رکھتا ہو یعنی عاقل بالغ آزاد اور مسلمان ہو تو اس کی گواہی کا قبول کرنا واجب ہوگا۔ ہاں جب اس کا صادق ہونا بھی معلوم یعنی عاقل بالغ آزاد اور مسلمان ہو تو اس کی گواہی کا قبول کرنا واجب نہ ہوگا۔ ہاں جب اس کا صادق ہونا بھی معلوم ہو جائے تو اس کی گواہی کا قبول کرنا بھی واجب ہوگا، اور اس کا صادق ہونا اس وقت معلوم ہوگا جب اس کے دین کا اثر ظاہر ہو جائے، اور اس کے دین کے ظہور اثر پر کبائر سے اجتناب سے استدلال کیا جائے گا، یعنی وہ کبائر سے اجتناب کرے گا تو اس کا دیندار ہونا ثابت ہوگا، اور اس کے دیندار ہونے سے اس کا صادق ہونا ثابت ہو جائے گا۔ تو کبائر سے اجتناب کے ذریعے دین کے ظہور اثر پر استدلال ایک دوسرے اثر یعنی گواہ کے صادق ہونے پر استدلال ہے۔ اسی طرح وصف مؤثر ہے کہ اس کے ایک جگہ میں ظہور اثر سے دوسری جگہ میں ظہور اثر پر استدلال کیا گیا، اور یہ دوسری جگہ وہ حکم ہے جو قیاس سے ثابت ہے۔